بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ زلزلے کے حوالے سے ہے کہ ایک جگہ پر یا ایک ملک میں زلزلہ آ جائے تو زلزلے کے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ اس کو آفت سماوی اور قدرتی آفات بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کا کافی نقصان ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اس زلزلے میں جن کے گھر گر جاتے ہیں اور جو اس دنیا سے رحلت فرما دیتے ہیں وہ شہید ہیں۔ مگر جب زلزلہ آتا ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے گھر وغیرہ گرتے ہیں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، اسی طرح آپ کے رشتہ دار وغیرہ دنیا سے چل بستے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو زلزلے کے وقت آپ کو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ خود نعمتوں کا دینے والا ہے۔ ابھی اگر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ملتی ہے تو آپ کو نعمت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نعمت کی طرف توجہ کریں گے تو آپ میں تکبر پیدا ہوگا، آپ میں کبر پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اگر ایک بہترین گاڑی ہوگی، ایک بہترین گھر آپ کے پاس ہوگا، دنیاوی مال دولت آپ کے پاس ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ میں ایک بڑائی، ایک تکبر، ایک کبر کی صفت آپ میں پیدا ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، نعمتوں سے نظر ہٹا کر اس ذات پر نظر کرنی چاہیے جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ تو جب آپ نعمتوں سے نظر ہٹا کر اس ذات کی طرف نظر کرو گے تو آپ میں شکر کا مادہ اور ہی پیدا ہوگا، آپ میں عاجزی پیدا ہوگی، اور اگر آپ اس ذات کے علاوہ نعمتوں پر نظر دو گے تو آپ کے لیے باعث نقصان اور خسارہ بنیں گے۔ اسی طرح زلزلے کے وقت میں جو آپ کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ اس نقصان کو دیکھو گے کہ اس طرف میرا بھائی شہید ہو گیا، اس طرف میرا گھر گر گیا، اس طرف میرے مویشی وغیرہ وہ ہلاک ہو گئے، تو آپ میں بے صبری کا مادہ پیدا ہوگا، آپ میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا، اور ممکن ہے کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، جو دکھ اور نقصان آپ کو پہنچا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے۔ آپ کو اس مصیبت میں بھی، ان نقصانات میں بھی، ان زلزلوں میں بھی اللہ کی طرف نعمتیں، اللہ کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ کام ہوا۔ یہ قدرتی آفات ہیں، آفت سماوی ہیں، اگر انسان کافی کوشش کر لے انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح آپ کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، راحت کی، اسی طرح جو آج زلزلے وغیرہ اس میں نقصان وغیرہ ہوا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، قصوروار ہم خود ضرور ہیں کہ زلزلے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر، نعمت کے دینے والے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کو اس واقعے سے مضمون کافی بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک وزیر تھا ایاز۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ اپنے اس وزیر کو بلایا، ایاز کو، تو محمود غزنوی کے لیے باقی وزیروں نے ایک بہترین خربوزہ وہ ان کے لیے لائے کہ بادشاہ سلامت آپ اس کو کھا لیجیے۔ محمود غزنوی اس کو کاٹتے جا رہے تھے، اس میں سے حصے بناتے جا رہے تھے۔ ایاز کو بلایا، اس کو بولا آپ کھاؤ گے؟ اس نے بولا جی، جب آپ دیں گے تو کھا لوں گا۔ ایک حصہ کاٹ کے اس کو دیا، ایاز اس کو کھا گیا۔ محمود غزنوی پھر بولنے لگا ایاز اور کھانا ہے؟ فرمایا اگر آپ اور دوں گے تو اور بھی کھا لوں گا۔ دوسری مرتبہ کھایا، تیسری مرتبہ کھایا، آخر میں اس خربوزے کا صرف چھوٹا سا حصہ رہ گیا۔ محمود غزنوی نے آخر میں کہا اس کو کھاؤ گے؟ بولا ہاں، وہ بھی کھا لیا۔ محمود غزنوی نے
अयास को कहा भाई अजीब बंदा है, खरबूजा मेरे लिए लेके आए थे, खुद खाते जा रहे हैं और मुझे ये भी नहीं बोल रहे कि भाई आप भी थोड़ा सा खा लो। तो अयास बोलने लगा कि हजरत आप इस खरबूजे खाने के लायक नहीं है। मुझे गज़नवी फरमाने लगे मैं कैसे इस खरबूजे के लायक नहीं हूँ, क्योंकि खरबूजा तो मेरे लिए लेके आए थे। तो जो आखिरी हिस्सा था उसमें से थोड़ा सा बाकी था, तो महमूद गज़नवी ने कहा आप इसको थोड़ा सा खाइए। तो जब उसको उसने खाया वो इंतहाई ही कड़वा था, इंतहाई ही कड़वा। तो अयास फरमाने लगे बादशाह सलामत, आप इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि जब आपने मुझे पहला हिस्सा दिया मैंने उसको खाया, काफ़ी कड़वा था, मगर मैं आपकी बाकी नेमतों के बाकी नवाजिशों को देखता जा रहा था कि आपने मुझ पे जितने ही नवाजिशें की हैं, मुझ पे जितने एहसानात किए हैं, उनकी मिठास मैं इन खरबूजे के साथ मिलाता जा रहा था और खाता जा रहा था। हकीकत में तो खरबूजा बड़ा कड़वा था, मगर मैं आपकी पुरानी नवाजिशों को याद करते करते खरबूजे को मीठा बनाता जा रहा था और खाता जा रहा था, क्योंकि आपका हुक्म है मुझे इस पे नज़र रखनी चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी नेमतें दी हैं, हमें ज़िंदगी दी है, हमें ईमान दिया है, हमें सब कुछ दिया है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात पर नज़र रखनी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं भी चाह रहे, तब भी अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हम चाह भी रहे हैं, तब भी अल्लाह ताला की तरफ से। हर हाल में हमें उस ज़ात पर नज़र रखनी चाहिए जिसकी तरफ से हमें बख्शिशें, आताएं और नेमतें मिल रही हैं। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।